بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے. چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلب پاکستان میں اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا سارا خرچہ پی سی بی اٹھائے گا اس کلب کا. سو نہیں ہے, میں اس کے اوپر ایک دو اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا. اور پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے. دیکھیں میری ان پلیئر سے بات ہوئی ہے اور میں نے ماڈل ڈسکس کیا ہے, اور ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ پاکستان کا ماڈل اور اس کے ڈی این اے میں ایک فیئرلیس اپروچ ہے, ایک ایگریشن ہے. ہم انپریڈکٹیبل بھی ہیں, شاید انپریڈکٹیبل ہیں اس لیے ہم واچیبل بھی ہیں کیونکہ آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. مگر جب تک کہ ماڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گا, جاب میں کلیئرٹی نہیں آئے گی اور آپ اسی طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے. سو جو جی پی ایس کو ریسیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے, مگر منزل کا پتہ نہیں ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہت ہی لاتعداد ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ سڈنلی ایسے سوئچ آن کرے اور دنیا کی سب سے اٹریکٹیو ٹیم بن جائے. مگر جب تک کہ سکلز کی امپروومنٹ نہیں ہوگی آپ کی وشز ہی رہیں گی. جب تک آگے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک کو امپروو کرتے ہوئے, اپنے ڈی این اے کو فالو کرتے ہوئے ایگریسولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے. سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لیے. سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے, اس میں پھر سے ایک فیئرلیس اپروچ کی بات آتی ہے کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر ایسے ہی ہوگا, ہٹ اینڈ مس ہوگا اور زیادہ مس ہوگا رادر دین ہٹ. اور پوٹینشیل ہوتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے, پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے. پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے اور مجھے پتا ہے, حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے, بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ سپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شاہرگ ہے آپ کی کرکٹ کی. اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں. اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے, میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم, ریگارڈنگ آر پلیئرز, ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو ریسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 21 سال کی تھی اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے, انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے, مگر لیڈرشپ اگر سٹرونگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی, جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ
अनडाइंग एफर्ट और एक जो आप कंप्लीट ऑनेस्टी होती है, और जब आप का पर्पस बड़ा क्लियर होता है कि कुछ भी हो जाए हमने हारना नहीं है, वो स्पिरिट होती है, वो लीडरशिप होती है, वो छोटे प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाना होता है, लक भी होती है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ टीम सिलेक्शन ही नहीं होती है, लक टीम जो है, मतलब है 92 वर्ल्ड कप की 3.5 बॉलर से हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। सो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिट इन होती हैं, मगर मेरी गुजारिश आपसे ये है कि कहीं दुनिया में इतनी ज्यादा बहस व मुबाहिसा नहीं हुआ है सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम को लेके जितना कि यहाँ पे हुआ है। सो थोड़ा सा आपको एहसास होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो टीम सेलेक्ट की है उसको बैक करें, इसमें बहुत पोटेंशियल है, एक डायरेक्शन भी है फ्यूचर की, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी हुए तो एक कोशिश है, और कोशिश में आप हारते हैं एज लॉन्ग एज कि आपका जो जीपीएस है, किबला है, वो दुरुस्त है। और मेरे आने से मैं समझता हूं कि क्रिकेट की थोड़ी बहुत मेरी बैकग्राउंड और नॉलेज है, सो मैं जहां जहां होगा ज़रूर इसके ऊपर बात भी करूंगा और डायरेक्शन भी दूंगा, अदरवाइज मेरे यहाँ पे चेयरमैन आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो मैंने इस पर बात करनी थी। अच्छा, दूसरी जो 2-3 अनाउंसमेंट्स मैं करना चाह रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ से इसकी वैलिडेशन भी हुई है, और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स भी होंगे। सबसे पहले अभी से 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे हैं क्रिकेट, सबका जो रिटेनरशिप है वो लाख लाख रुपया बढ़ा दिया है। सो जिस ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया इनको अब एज रिटेनर मिलेगा। उससे होगा ये कि एक तो ये जो है डिबेट, ये भी दम तोड़नी चाहिए। डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी थी, पैसे थे, ये थे, इतना पैसा शायद डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी नहीं देगी, और एक तरह से कॉन्फिडेंस आएगा, सिस्टम में जो अनसर्टनिटी डेवलप हुई है वो थोड़ी सी बैठ जाएगी। और वैसे भी हमारा ये एक ड्यूटी है एज अ क्रिकेट चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि पैसा वहाँ लगना चाहिए जहाँ पे क्रिकेटर्स की भलाई हो, सिस्टम की भलाई हो उसके थ्रू। सो एक तो ये डिसीजन लिया है कि रिटेनरशिप हर एक की लाख लाख रुपया बढ़ा दी गई है। दूसरा जो है वो बड़ी खबर ये है कि वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस। मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं, वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फ़ायदा हो सकता है इस टीम को। और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। 10% सिर्फ इनको इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज चाहिए। जो 18 रन्स करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है, तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो हल्की फुल्की ये यहाँ पे ट्यूनिंग होनी है। वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत उनकी अच्छी इनपुट है। तो ये जो 2 हजरात हैं ये साइन अप किए हैं। जो सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक अल्फला ने इनके जो फीस है वो देंगे वो। सो एक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है बैंक अल्फला के साथ, सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आगे चल के भी मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें हम क्रिकेट में खर्च करते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू करें। सो अगर ड्रॉप इन पिचेस आनी है जो कि महंगी हैं, वो एक हम स्पॉन्सर उसके लिए 2 स्पॉन्सर्स ढूंढें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भलाई है। सो ये बहुत ही अच्छा कदम है बैंक अल्फला का, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तीसरी जो एक अनाउंसमेंट है वो है अंडर 19 का T20 वर्ल्ड लीग का, जो कि इंशाल्लाह हम अगले साल इसको प्लान करेंगे, क्योंकि हमारी एज क्रिकेट में उस तरह की एक डेवलपमेंट नहीं हो रही, उस तरह की एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर रहे कि जहाँ पे ये प्रोफेशनल हो जाएं, और फिर जाके आगे फ़ायदा हो पाकिस्तान टीम को भी और PSL में फ्रेंचाइज ओनर्स को भी, क्योंकि यंग प्लेयर्स को वो ढूंढते हैं। सो एक बहुत ही अच्छी एक तरह से आपकी एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे
جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے. یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر 6 ٹیمز بنتی ہیں تو 6 ایکس گریڈس ہم لگانا چاہیں گے, کیونکہ انڈر 19 کے پلیئرز تو بدلتے جائیں گے, مگر جو صحیح کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہمارے ایکس کرکٹرز کی, وہ انڈر 19 لیول پہ جا کے ہو سکتی ہے, ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ ماحول دینا. سو ایک پروفیشنل ایک سیٹ اپ ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے. یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارینج کرنے کا پچز پہ جتنی ہماری کلب کرکٹ ہو رہی ہے. سو میں یہ بھی چاہوں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم کلب کرکٹ میں 3 مہینے کی سمر لیگ اور 3 مہینے کی ونٹر لیگ کرائیں, اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویژن کے ساتھ اٹیچ کریں. اسی طرح سے اسکول کرکٹ کو ہم کلبز کے ساتھ کلب کریں گے, کیونکہ اسکولز کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, اور اگر ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن پہ باتیں چھوڑ دی تو وہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. سو جیسے فار ایگزامپل میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں, سو ماڈل ٹاؤن میں ہر بلاک کی ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں پہ 7-8 سکولز ہیں مگر وہ گھروں میں بنے ہوئے ہیں. سو بچوں کو شوق ہے مگر وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں. سو کلبز کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ کریں گے اور اپنے کوچ بھی دیں گے, ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کلب میں کیا حالات ہیں, ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلب پاکستان میں اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا سارا خرچہ پی سی بی اٹھائے گا اس کلب کا. سو نیٹس, رولرز, بالز, ایک کوچ اگر وہاں پہ دینا ہے تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ یہ انسنگ ہیروز ہیں جو کلب رن کرتے ہیں. سو ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک ہمارا مسنگ لنک بنا ہوا ہے. کیونکہ کلب کرکٹ اگر آپ کی بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ بیٹھ جائے گی, فرسٹ کلاس بیٹھتی ہے تو آپ کی پھر انٹرنیشنل ٹیمز کو جو ہے وہ پرابلمز ہوئیں گے. اور اسی طرح سے جو میں نے انکریز کی بات کی ہے ریٹینرشپ میں فرسٹ کلاس کی, ہم خواتین کے ریٹینرشپ کے اوپر بھی ایک نگاہ بنائے ہوئے ہیں, اس کی میں الگ ایک بریفنگ لوں گا. سو ان کا بھی جو سکیل ہے وہ اوپر انشاءاللہ کریں گے. یہ بڑی بڑی ایک آتے ساتھ ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے. اور دیکھیں ڈیسیجن میکنگ میرا کام ہے, اس پوزیشن پہ آیا ہوں تو ڈیسیجن لوں گا, اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ٹف جاب ہے, اس لیے کہ ہر ایک کا اوپینین ہے ریگارڈنگ کہ کیا پرفارمنس آپ کی ہو رہی ہے. سو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ باتیں میں نہ کروں. میں چاہوں گا آئیڈلی اسپیکنگ کہ چیئرمین کی کم پروجیکشن ہو اور ٹیم کی زیادہ ہو, کپتان کی زیادہ ہو, کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیئرمین کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی جتنی کہ پاکستان میں ملتی ہے. سو میں چاہوں گا کہ ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا کرے کہ ان کی ہائی لائٹ ہوں پرفارمنسز, رادر دین کہ جی کہ یہ ساری جو ایک نقصان کی جڑ ہے, یہ جو ہے وہ بندے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں.